تو اب تو ہمیں کہنے دو کہ ہمارا حسین وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے۔ کچھ بات واضح ہوئی۔ یہ جو انبیاء کی وراثت ہے وہ حسین کے پاس ہے۔ اگر حسین نہ ٹکراتے، کہتے ہیں کہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے حسین ابن علی کے۔ خدا کی قسم عجیب و غریب زمانے ہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ زمانے چل کیوں نہیں جاتی۔ کوئی عجیب مرحلے میں تمہیں لے آیا میں۔ کہنے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے حسین نے، مجھے معاف کر دینا۔ اور طریقات کے جملہ مجھے کہنا بھی نہیں تھا، لیکن اب میری مجبوری ہے۔ مجھے دین میرے باپ نے دیا ہے، تمہیں دین تمہارے باپ نے دیا ہے، انہیں ان کے باپ نے دیا تھا، اور میرے باپ کو ان کے باپ نے دیا تھا۔ چڑھاتے جاؤ اوپر، ریوائنڈ کرتے جاؤ صورتحال کو۔ زمانے رسول میں پہنچ کے صحابہ کرام کے زمانے میں اب کیا صحابہ کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمارے باپ کا ہے؟ تو کہیں گے ہم نے رسول سے لیا ہے۔ تو اب بتلاؤ آل محمد کے سرخاب کے پر کیا ہے؟ بھئی یہی تو بتلانا تھا کہ بڑے سے بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی تو کہے گا نا کہ دین ہم نے رسول سے لیا۔ سیدہ کہے گی دین میرے باپ کا ہے، حسن کہیں گے دین میرے باپ کا ہے، حسین کہیں گے دین میرے باپ کا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ ویسے پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک، اگر میرے سننے والوں تک میسج پہنچ رہا ہے۔ دیکھو مجھے اپنے سننے والوں کو یہاں تک لانا تھا کہ تین ہی تو ہیں پوری تاریخ اسلام میں، کل تین ہے، چوتھا تم دکھلا دو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، جس کو کہنے کا یہ حق ہے کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا۔ سیدہ کہے گی کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا، حسن کہیں گے کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن کو مباہلے کی آیت بیٹا کہہ چکی ہے۔ حسین کہیں گے کہ میں نے دین اپنے باپ سے لیا۔ دیکھو جب میں ایسی باتیں کیا کروں تو علی کو درمیان سے نکال دیا کرو، اس لیے کہ علی تو نفس رسول ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو بس یہی تمہیں لانا تھا، اور اس مرحلے پر اپنی گفتگو کو روک دینا تھا، لیکن ابھی میں مسائل تک گیا نہیں۔ یہ مودت کے ولولے کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو صدائیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو کی ڈبڈباہٹ۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی دیکھو رشتوں کا تعارف ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ رسول کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں، ٹھیک ہے نا؟ تو سیدہ نے کہا میرا باپ، حسن نے کہا میرا باپ، حسین نے کہا میرا باپ، کوئی اور نہ ملا، نہ عورتوں میں ملا نہ مردوں میں ملا جو کہے کہ رسول میرا باپ۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں کیا کروں؟ یہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھو رشتے بنائے ہیں اللہ نے، کہو بھائی نواسے تھے یہ بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ میں نواسے تھے یہ بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ رشتے بنائے ہیں اللہ نے۔ نوح کا رشتہ اللہ نے قائم کیا نوح کے بیٹے کے ساتھ، لیکن وہ رشتہ قائم کرنے والا اس نے سگے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا۔ تو جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ سکتا ہے، جو سگے کو بیٹا ہونے سے باہر کر دے وہ نواسے کو بیٹا بنا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن پروردگار تعارف کیسے ہو کہ بیٹے کہاں ہیں؟ کہا بھائی ذرا میدان مباہلہ کی طرف نگاہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر میں تمہیں لے آیا ہوں، اور اس مرحلے پر یہ جو مباہلہ ہے نا یہ محمد کے رشتہ داروں کا تعارف ہے۔ میں ایک اینگل عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کو یہاں روک دوں گا۔ مباہلہ رسول کے رشتہ داروں کا تعارف ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کاذبین پہ لعنت ہونی ہے، اس لیے صادقین کو جانا ہے۔ یہاں تک تو ساتھ آئے ہو نا؟ کاذبین پر لعنت ہونی ہے، اس لیے صادقین کو میدان میں جانا ہے۔ صادقین بھرے ہوئے مدینے میں سچے کتنے ملے؟ بھائی توجہ رکھنا، بھرا ہوا مدینہ ہے اور سچوں کو لے کے جانا ہے۔ تو جب سچوں کو رسول نے تلاش کیا تو کتنے ملے؟ ایک بیٹی، ایک داماد، دو نواسے۔ بھرے ہوئے مدینے کے بزرگوں میں سے کسی نے نہ پوچھا
کہ یا رسول اللہ کیا ان کے علاوہ صادقین نہیں ہیں؟ یہ میسج پہنچ گیا میرا، یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچا. بھائی بڑے بڑے لوگ مدینے میں موجود ہیں. کوئی تو پوچھتا رسول سے کہ یا رسول اللہ کیا ان کے علاوہ صادقین نہیں ہے؟ سب جان رہے تھے، سب مان رہے تھے کہ ان کے علاوہ صادقین نہیں ہیں. تو جب بزرگ مان رہے تھے تو آپ کو ماننے میں تکلف کیا ہے؟ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں، بہت قریب ہو کے، اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور میں اب آیا ہوں حسین ابن علی تک. تو سیدہ بیٹی، حسن بیٹا، حسین بیٹا، بیٹا اور بیٹی کو ملا کے کہتے ہیں ذریت. دیکھو اب ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی میں مسائل تک نہیں پہنچا اور اب میں مسائل سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. ذریت، بیٹی اور بیٹا مل کے ذریت کہلاتے ہیں. سورہ انعام میں آواز دی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے جب بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا تو یا نبیوں کے بھائیوں میں جاری رکھا یا نبیوں کی ذریت میں جاری رکھا، دوستوں میں جاری رکھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. یا بھائیوں میں جاری رکھا یا بیٹوں میں جاری رکھا. حسین رسول کا بیٹا. دیکھو میرے پاس 4 دقیقے رہ گئے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا، اب تو آیا تو میں ذکر حسین ابن علی پر پھر کبھی صحیح بات کو یہاں مکمل کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں. تو ساری شریعت دی محمد عربی کے ذریعے، اور ایک جملہ تم سے کہہ کے گیا ہوں کہ جسے وہ اچھا کہے وہ اچھا ہے، جسے وہ برا کہے وہ برا ہے. معیار ہے، معیار ہے محمد عربی پوری کائنات میں خیر و شر کا، اور یہ رسول آخر معیار ہے پوری کائنات میں نیک و بد کا. اگر میں ذرا سا حسین تک جانے کے لیے جملہ تمہیں سناتا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ منزل آسانی سے قریب ہو جائے گی. دیکھو میں نے ایام اعظم میں تمہارے شہر میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پروردگار نے کہا میں نے انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا شکر کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا معرفت کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا سجدے کے لیے. تقریر تمام ہو رہی ہے، سجدہ پیشانی رکھ دو، پیام میں بات مکمل ہو جائے گی. میں ابھی مسائل تک نہیں گیا، ذرا سا 5 دقیقے لوں گا فضائل میں، بس 5 دقیقے. تمہیں بنایا ہے سجدے کے لیے، ٹھیک ہے. تو میں تمہارے شہر میں ایک جملہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ جو معراج تھی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا زمین سے آسمان پہ جانا کوئی کمال کی بات تھی؟ بھئی اگر کمال تھا تو جبریل تو رہتا ہی وہی ہے، وہ تو زیادہ بڑا کمال والا ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو آسمان پر چلا جانا زمین چھوڑ کر یہ کوئی کمال نہیں ہے رسول کا. اچھا ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. دیکھو زمین سے آسمان پہ جانا کوئی اس لیے کمال نہیں ہے کہ آسمان والوں کی تمنا ہے کہ وہ زمین پہ جائیں. ستارہ چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے گھر پہ آؤں. بھئی ایسا تو ہے نا، ستارہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، قرآن چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، سورہ حلقہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، رضوان چاہتا ہے کہ میں درزی بن کر زمین پہ آؤں، جبریل چاہتا ہے میں آئے تطہیر لے کے زمین پہ آؤں. بھئی ٹھیک ہے نا، آئے ولایت چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، آئے تطہیر چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں. تو آسمان والوں کی تمنا ہے کہ وہ زمین پہ آئیں، تو زمین سے آسمان پہ جانا کوئی کمال نہیں ہوگا. تو پھر یہ محمد کی معراج کیا ہے نا تمہارے سوچنے کی بات. تو بس اب یہاں مجھے اجازت دے دو، آج باتیں بہت ہو گئی، گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. 19 آیتوں کا سورہ ہے سورہ علق، پہلا سورہ، پہلی وہی 19 آیت. آخری آیت اگر میں پڑھ دوں نا تو تم پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، مجھ پہ بھی ہو جائے گا، پڑھنے والے پہ بھی سجدہ واجب، سننے والے پہ بھی سجدہ واجب. اس لیے پڑھوں والی آیت پڑھوں مجلس رک جائے گی، تو صرف ترجمہ سن لو. حبیب سجدہ کر
اور مجھ سے قریب ہو جا. آیت ہے پہلی وحی کی آیت ہے. میرے حبیب میرا سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. تو محمد ہر وقت اللہ سے قریب ہے لیکن سجدے میں قریب ترین ہے. بھائی یہاں تک آگے، یہاں تک میرے ساتھ آگے. محمد رسول اللہ ہر وقت اللہ سے قریب لیکن سجدے میں قریب ترین، یعنی اس سے زیادہ قریب ہونے کا موقع اب نہیں ملے گا رسول کو. اب میں کیا کروں کہ آئے سے عالم سجدہ میں حسین آیا اور پشت پہ بیٹھ گیا. عظمت حسین علیہ السلام بلند دیکھو بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے. 3 شعبان سید الشہداء کی ولادت کی تاریخ، 4 شعبان ابو الفضل عباس کی ولادت کی تاریخ، 5 یا 7 شعبان شہزادی زینب کی ولادت کی تاریخ. تو عجیب متبرک مہینہ ہے. تو کبھی پھر سے یعنی عجیب بات ہے. اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان تاریخوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس لیے میں جان بوجھ کے لایا تھا حسین بن علی کے تذکرے تک. تو رسول عالم قرب کے کمال پہ ہیں، سجدے میں ہیں اور سجدے میں ہوتے ہیں اللہ سے قریب. اور ایسے میں حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ حسین نے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے اجازت لی تھی؟ اگر اجازت لی بھی ہوتی تو رسول اجازت دیتے کیسے؟ اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ وہ تو اجازت دے بھی نہیں سکتے تھے. اب آج میری سمجھ میں آیا کہ سرکاری نماز میں، یہ سرکاری کیوں کہہ رہا ہوں، رسول صرف پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے. یہ میں نے سرکاری کیوں کہا؟ رسول صرف پڑھ نہیں رہے، پڑھا بھی رہے ہیں. اچھا سنو، اپنے گھر کے پرائیویٹ بیڈ روم میں نہیں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں پڑھا رہے ہیں. سرکاری جگہ ہے، سرکاری کام ہے اور اس میں نوازا پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گیا. اور رسول ماں کے حجرے میں، پرائیویٹ کمرہ ہے، ماں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. حدیث کیسا یاد آئی؟ بھائی یہی تو لانا تھا آپ نے سارے سننے والوں کو. رسول حدیث کیسا کے واقعے میں شہزادی کے حجرے میں ہیں، شہزادی کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہے، پرائیویٹ کام کر رہے ہیں. وہاں نواسا کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. کتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ. اچھا حسین ٹھیک ہے، ان دونوں واقعوں میں تم بڑے چھوٹے ہو، بچے ہو. جب پیٹھ پہ بیٹھے نانا کی جب بھی بچے تھے، جب چادر میں گئے ہو حدیث کیسا کی جب بھی بچے تھے. لیکن یہ بات کیا ہے کہ سرکاری جگہ پہ اور سرکاری کام میں اجازت یہ بغیر جا کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے. اور اماں کے حجرے میں، اماں کی چادر میں، ذاتی آرام میں کھڑے ہوئے اجازت لے رہے ہو. کہا میں ہوں معصوم اور میرا کوئی عمل مقصد سے خالی نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ اس چادر میں تطہیر کی آیت آنے والی ہے. اگر میں اجازت کے بغیر چلا گیا تو مورخ کہے گا بچہ یوں ہی چلا گیا تھا، تطہیر میں شامل نہیں ہے. تو میں پہلے